اور یہ عقیدہ آپ نے اس قدر راسخ کیا، اس قدر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا کہ مکہ مکرمہ کی چھوٹی سی اقلیت کے درمیان جب حضور پاک علیہ السلام غلبے کی بشارتیں سنا رہے تھے، استحکام کی بشارتیں سنا رہے تھے، تو ایک طرف کفار استہزاء کر رہے تھے اور دوسری طرف مومنین ایمان و یقین کی دولت سے سرشار تھے اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی صداقت پر قربان ہوئے جا رہے تھے۔ مکے کی چھوٹی سی اقلیت کے درمیان حضور پاک علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب والعجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ عز وجل هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال النبی علیہ السلام ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنی معلما ومیسرا، او کما قال علیہ السلام۔ حاضرین گرامی، اس مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حیثیت سے مبعوث کیا گیا وہ آپ کی حیثیت تھی معلم کی، مربی کی۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ قرآن مجید میں جہاں آپ کے مناصب نبوت کا تذکرہ کیا گیا، وہ 3 باتیں کئی آیات میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ بیان کی گئیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات، اور اس کے بعد دوسرا منصب نبوت جو شمار کرایا گیا وہ تزکیہ، اور تیسرا تعلیم کتاب و حکمت۔ کہیں پر تعلیم کتاب و حکمت کو مقدم کیا گیا اور کہیں تعلیم کتاب و حکمت پر تزکیے کو مقدم کیا گیا، بلکہ تزکیے کو، تعلیم کتاب و حکمت کو صرف ایک جگہ مقدم کیا گیا، باقی 2-3 جگہوں پر غالباً یہ الفاظ آئے ہیں، 2 جگہوں پر تزکیے کو مقدم کیا گیا۔ عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ تزکیے کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے ایک خاص عمل مراد ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں اس کے کچھ خاص مظاہر سمجھے گئے ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں، یا مختلف زمانوں میں مختلف قسم کے طریقے رائج ہوئے، انہیں تزکیے کا مدلول سمجھا جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کو جس تزکیے کی ذمہ داری سونپی گئی اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا، وہ تزکیہ ظاہر کا بھی تھا اور باطن کا بھی، وہ تزکیہ دل کا بھی تھا اور دماغ کا بھی، وہ تزکیہ شعور کا بھی تھا اور فکر کا بھی،
وہ تزکیہ اخلاق کا بھی تھا اور معاملات کا بھی، وہ تزکیہ معاشرت کا بھی تھا اور اجتماعیت کا بھی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے پورے وجود کا تزکیہ فرمایا۔ تزکیہ نام ہے تربیت کا، اور تربیت کے مختلف شعبے ہیں۔ تربیت کبھی دل کی ہوگی، کبھی دماغ کی جائے گی، تربیت کبھی تعلیم کے حوالے سے مطلوب ہوگی، تربیت کبھی تدریس کے حوالے سے مطلوب ہوگی، تربیت دعات کی بھی کی جائے گی، علماء کی بھی کی جائے گی، سرپرستوں کی بھی کی جائے گی، والدین کی بھی کی جائے گی، اولاد کی بھی کی جائے گی، تربیت معاشرے کے ہر فرد کی جائے گی، تربیت پوری اجتماعیت کی جائے گی، تربیت ظاہر کی بھی کی جائے گی اور تربیت باطن کی بھی کی جائے گی۔ اور یہ رسول پاک علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ جہاں تک آپ کے منہج تربیت کا تعلق ہے، آپ کے انداز تربیت کا تعلق ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدے کی تربیت کی۔ عام طور سے ہمارے بہت سے علمی حلقوں میں عقیدے کا لفظ جب بولا جاتا ہے یا یہ اصطلاح آتی ہے تو کچھ کلامی بحثوں نے اور نظری بحثوں نے اس لفظ کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ کچھ علمی حلقوں میں اس کو استہزائی انداز میں لیا جاتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کو راسخ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ یعنی امت کی تربیت کا جو آغاز آپ نے فرمایا وہ عقیدے کو راسخ کرنے، ایمان کو راسخ کرنے سے شروع کیا۔ آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں سے تمام انبیاء کی دعوت کی ابتدا ہوتی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی اسی سے ابتدا فرمائی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یعنی آپ نے پہلے ہی مرحلے میں یہ بات بتا دی کہ کامیابی فلاح دنیا ہو یا فلاح آخرت ہو، کامیابی کا جو بھی تصور ممکن ہو سکتا ہے اس کی بنیاد عقیدہ ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے۔ اور یہ عقیدہ آپ نے اس قدر راسخ کیا، اس قدر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا کہ مکہ مکرمہ کی چھوٹی سی اقلیت کے درمیان جب حضور پاک علیہ السلام غلبے کی بشارتیں سنا رہے تھے، استحکام کی بشارتیں سنا رہے تھے، تو ایک طرف کفار استہزاء کر رہے تھے اور دوسری طرف مومنین ایمان و یقین کی دولت سے سرشار تھے، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی صداقت پر قربان ہوئے جا رہے تھے۔ مکے کی چھوٹی سی اقلیت کے درمیان حضور پاک علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، کلمۃ تقولونھا تملکون بھا العرب والعجم، ایک کلمہ لے کے آیا ہوں، اس کلمے کو قبول کر لو، اس کو مان لو، اس کے تقاضوں کو پورا کر لو، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو جو لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے انہیں اس بات کا یقین ہوا جا رہا تھا، اور کفار میں بھی ایسے لوگ تھے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین ہوتا جا رہا تھا۔ ہجرت کے موقع پر سراقہ جب نبی پاک علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا تو اس وقت جب وہ آپ کے قریب پہنچ گیا اور حضور پاک علیہ السلام نے اس سے کہا، سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے؟ تو سراقہ کو یقین ہو گیا کہ محمد کی زبان سے اگر یہ بات نکل رہی ہے تو یہ ہو کر کے رہے گی، جس کے نتیجے میں اس نے حضور پاک علیہ السلام سے اپنے مستقبل کے لیے امان لکھنے کی درخواست کی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ابتدا جو کی وہ عقیدے اور ایمان کی تربیت سے کی۔ اسی کا نتیجہ یہ تھا
کہ جب آزمائشوں کا دور آیا، قربانیاں پیش کرنے کا دور آیا، تو لوگوں نے گوشہ عافیت تلاش نہیں کیا، لوگ مصلحتوں کا شکار نہیں ہوئے، لوگوں نے میدان کارزار میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے اور ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ آج بھی دنیا حیران و ششدر ہے، اور وہ صرف ایمان کی طاقت کی بنیاد پر، صرف عقیدے کی طاقت کی بنیاد پر۔ آج ہماری جتنی بھی کمزوری ہے، جو کچھ بھی ہم وہن کا شکار ہیں، جتنی بھی ہم مصلحتوں کا شکار ہیں، وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں اللہ کی طاقت پر یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ کی قوت پر یقین نہیں ہے۔ ممکن ہے ہم نے شکلیں اپنی مسلمانوں جیسی بنا رکھی ہوں، ممکن ہے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں، ممکن ہے ہم قرآن مجید میں غور و تدبر کرتے ہوں، لیکن قرآن مجید میں ہم اپنی تصویر نہیں دیکھتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب تربیت کا آغاز فرمایا تھا تو صحابہ کرام کے اندر یہ استحضار پیدا کر دیا تھا کہ وہ سوچتے رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں کوئی خیال آئے اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اس خیال کو حقیقت مجسم بنا کر کے راز کا افشا نہ فرما دے۔ ان کو اس بات کا استحضار رہتا تھا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں اپنی تصویر نہیں دیکھتے، اپنا کردار نہیں دیکھتے۔ اس حیثیت سے ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، یا اس حیثیت سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا ہے، اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے۔ اس لیے قرآن ہمارا کردار دکھا رہا ہوتا ہے اور ہم آیتیں پڑھ پڑھ کے آگے گزر رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کے اندر یہ استحضار پیدا فرما دیا تھا کہ وہ ہر وقت ڈرا کرتے تھے۔ چنانچہ عقیدے کی بنیاد پر وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سا جذبہ تھا کہ حنین کے موقع پر جب بھگدڑ مچ گئی، افراتفری کا عالم ہوا، تو انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے انی اجد ریح الجنہ، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میدان جنگ میں جنت کی خوشبو محسوس کرنا، ہم اگر اپنی سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہیں تو امپاسبل ہے، نہیں پہنچ سکتے۔ یہ روح کی طاقت تھی، یہ عقیدے کی طاقت تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی، جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات پر آمادہ کر دیا تھا۔ ہمارے یہاں تو اب بہت سے الفاظ بولنے میں بھی لوگ ڈر لگتے ہیں۔ میں بھی ایک بڑے پروگرام میں شریک تھا، تو وہاں لوگوں کی اتنی ہمت نہیں پڑی کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اے اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما۔ لفظ غزہ منہ سے نکالتے ہوئے کلیجہ حلق کو آ رہا تھا، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اور جہاد کا لفظ آ جائے تو اللہ کی پناہ، پھر تو پسینے آ جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے جہاد کی بھی تربیت فرمائی تھی۔ عقیدے کی تربیت اور جہاد کی تربیت کے نتیجے میں صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ بچے جنگوں کے موقع پر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو لمبا کر کے دکھایا کرتے تھے کہ حضور چھوٹا سمجھ کے واپس نہ کر دیں، کم عمر سمجھ کر کے واپس نہ کر دیں، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام پوری امت کے لیے شفیق بنا کر کے بھیجے گئے تھے، رؤوف بنا کر کے بھیجے گئے تھے، رحیم بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ آپ امت کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ جنگ اسی کا کام ہے جو استطاعت رکھتا ہو، تو بچوں کو آپ اس کا مکلف نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ بچوں کے اندر یہ جذبہ تھا، اور ایسا ویسا جذبہ بچوں کے باپ خود کہا کرتے تھے حضور اجازت دیجئے، یہ لڑکا اس کا اہل ہے، یہ جنگ کر لے گا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے اندر ایمان کی اور عقیدے کی تربیت فرمائی تھی۔ اور یہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر مکے میں بھی قربانی پیش کر سکتا ہے اور غزہ میں بھی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ جب مضبوط ہوتا ہے تو وقت کے ابو جہل سے بھی ٹکرا سکتا ہے اور وقت کے نتنیاہو سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ یہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو اس کی تربیت جب ہو جاتی ہے، اس کی آبیاری جب ہو جاتی ہے، یہ ایمان جب رگ و ریشے میں خون بن کر کے دوڑنے لگتا ہے تو پھر
وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور کس کے پاس عالمی الائنس ہے اور کس کے پاس عالمی فوج ہے، کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ سامنے طاغوت ہے اور ہم حق پر ہے۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا قبلہ اولیٰ دوسروں کے قبضے میں ہے، اغیار کے قبضے میں ہے۔ تو ایمان اور عقیدے کی تربیت سے رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت کا آغاز فرمایا۔ اس آغاز کے نتیجے میں مکہ مکرمہ میں وہ قربانیاں پیش کرتے رہے، جس کی مثالیں تاریخ میں مل پانا بہت مشکل ہیں، بلکہ ناممکن ہیں۔ بس آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے صرف ایک لفظ میں مکے کی جو صورتحال تھی اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس لفظ کی گہرائی اور اس کی وسعت کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی صورتحال کیا تھی۔ مدینہ منورہ میں اللہ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو یاد دلایا اور یہ کہا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ یاد کرو جب تمہاری تعداد تھوڑی سی تھی، تم دبے کچلے تھے، تم کو ہر وقت اس بات کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ تخطف کا ترجمہ اگر ہمارے منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے تو آپ اس کا ترجمہ لنچنگ سے کر سکتے ہیں۔ تخطف کہتے ہیں اچک لینے کو۔ تو تم ڈرے سہمے رہتے تھے کہ کب کوئی دشمن تمہیں اچک لے۔ یہ مکہ مکرمہ کی صورتحال تھی۔ لیکن ایمان و عقیدے کی تربیت اور اس کی مضبوطی کے نتیجے میں مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، اور پھر وہ موقع آیا کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہیں یہاں سے ہجرت کر جانا ہے، تمہیں گھر بار سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ تو کون سی چیز تھی جس نے گھر چھوڑنے پر، جائیداد چھوڑنے پر، وطن چھوڑنے پر اور سب کچھ تج دینے پر کس چیز نے آخر آمادہ کیا؟ ظاہر ہے کہ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی دولت تھی۔ اس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے بعد پھر جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، جنگوں کا حکم دیا گیا، تو پھر اسی ایمان کی طاقت نے مسلمانوں کو یہ سوچنے کے لیے نہیں رہنے دیا، نہیں چھوڑا کہ ہماری تعداد کم ہے، ہماری تیاری نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بے شک کچھ سوچنے والے تھے جو نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے، جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مہلت کے بارے میں بھی سوچا، انہوں نے فصلوں کے بارے میں بھی سوچا، انہوں نے مختلف مواقع پر مختلف اسباب کے بارے میں سوچا، لیکن جن کی تربیت مکمل ہو گئی تھی وہ تو کہتے تھے اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ساتھ، جو حکم ہو ارشاد فرمائیے۔ اور ہر حال میں وہ رسول پاک علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور قربانیوں کی ایسی نظیر قائم کی کہ نہ تاریخ نے ماضی میں قربانیوں کی وہ مثالیں دیکھی ہیں اور نہ قیامت تک وہ مثالیں تاریخ دیکھ پائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایمان و عقیدے کی تربیت کے بعد انفرادی تربیت پر زور دیا، فرد کی تربیت پر زور دیا، لوگوں کے انفرادی اخلاق کو سنوارنے پر توجہ کی، اور انفرادی اخلاقیات کے ساتھ ساتھ آپ نے اجتماعی تربیت پر توجہ دی۔ یعنی آپ نے لوگوں کے حقوق بیان کیے، ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، معاشرے میں بسنے والی جتنی اکائیاں ہیں ان سب کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کیا ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر کے اخوت کا جو رشتہ قائم کیا، جو نظام قائم کیا، وہ اجتماعی اخلاقیات کی تربیت کا اہم اور بنیادی حصہ تھا، نمونہ تھا۔ اور آپ نے عملاً یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اجتماعی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ نے عبادات کی تربیت پر توجہ دی۔
آپ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی پہلو کو تشنا چھوڑ دیا۔ ایک طرف آپ نے اگر حصول علم کی ترغیب دی تو دوسری طرف آپ نے ذوق عبادت پر ابھارا۔ ایک طرف آپ نے اگر انصاف کی، عدل کے قیام کی تلقین کی تو دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے مشن پر لوگوں کو لگایا۔ آپ نے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا، چنانچہ عبادات کا لوگوں کے اندر ذوق پیدا کیا اور اس میں بھی اعتدال کی تعلیم دی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت میں پوری سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اور پورے ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد جو خاص بات نکل کر کے آتی ہے وہ ہے اعتدال۔ بہت مشہور روایت ہے، بہت بیان کی جاتی ہے، لیکن اس سے سبق نہیں لیا جاتا ہے یا اس سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ بعض صحابہ آئے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج کے پاس آئے اور آپ کی عبادت کا حال پوچھا۔ ازواج مطہرات نے جواب دیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ چیزیں بہت ہو سکتی ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو مغفور ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ کے لیے تو یہ بہت ہو سکتا ہے، کہاں ہم لوگ اور کہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ ایک صحابی نے کہا کہ اب تو میں نکاح ہی نہیں کروں گا، عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ایک نے کہا کہ میں تو کبھی ناغہ نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا کہ نہیں، میں تو ہمیشہ پوری رات سوؤں گا نہیں، بس نماز ہی پڑھوں گا، نفل ہی پڑھوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں۔ آپ نے اعتدال کی تلقین کی، اعتدال کی تعلیم دی۔ یہ آپ کی تربیت کا سب سے خاص پہلو تھا۔ کسی چیز میں غلو نہیں، کسی چیز میں مبالغہ نہیں، کسی چیز میں ایسی سختی نہیں کہ پھر دوسری تمام گنجائشوں کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ صرف عقائد کے اصول میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں شدت ملتی ہے، تسلب ملتا ہے، سختی ملتی ہے۔ باقی تمام چیزوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت میں اعتدال ملتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی تربیت کی، داعیوں کی تربیت کی۔ پھر آپ کی جو مربیانہ خصوصیات تھیں، آپ کی تربیت کا جو خاص پہلو تھا، اس میں رحمت تھی، شفقت تھی، غصہ نہ ہونا۔ بڑی مشہور روایات ہیں۔ ایک نوجوان بھری مجلس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچھا، پھر سب سے خاص بات یہ تھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ آپ تک ہر شخص کی رسائی تھی۔ آپ پروٹوکول میں نہیں رہا کرتے تھے کہ 70 دروازے کھولنے کے بعد پھر جا کر کے کسی بڑی خانقاہ کے پیر کے پاس آپ پہنچ پائیں گے، بڑی سفارشوں کے بعد آپ جا کر کے پہنچ پائیں، بڑے اپائنٹمنٹس کے بعد آپ جا کر کے پہنچ پائیں۔ بلکہ صورتحال تو یہ تھی کہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو زج کرنے کے لیے ہر وقت کہتے تھے حضور آپ سے ذرا تنہائی میں بات کرنی ہے، حضور آپ سے ذرا اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ حضور ٹائم دے دیا کرتے تھے، اور حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب تک سامنے والا اپنی گفتگو نہیں ختم کرتا تھا آپ قطع کلام نہیں کرتے تھے، جب تک سامنے والا نہیں اٹھتا تھا جب تک آپ نہیں کہتے تھے کہ اچھا میں چلتا ہوں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کی برداشت اللہ کی پناہ۔ تو منافقین جب آپ کو زج کیا کرتے تھے تو اس سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل کر دیا کہ حضور سے اگر سرگوشی کرنا ہے، تنہائی میں ملاقات کرنا ہے تو پہلے صدقہ کیا کرو۔ اب منافقین کی خصوصیت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ بخل کی ہے، ان کے لیے یہ بہت مشکل کام تھا کہ صدقہ کریں۔ اچھا، پھر فقراء صحابہ کے لیے بھی یہ بڑا مسئلہ تھا، خیر وہ حکم جلدی ہی منسوخ ہو گیا۔ لیکن اس بات کا میں نے تذکرہ کیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک رسائی سب کی بڑی آسان تھی۔ بھری مجلس ہے، ایک نوجوان آ گیا اور اس نے آ کر کے کہا حضور مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔
اب ہمارے یہاں کے کوئی بڑے صاحب ہوتے تو وہ تو آگ بگولا ہو جاتے، کہتے لے جاؤ اس جاہل کو، لے جاؤ اس بدو کو، کہاں سے آ گیا ہے یہ ایسا بےہودہ سوال کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو ذرا اس کا پیر دبایا اور غصے کا اظہار کیا، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے کہا چھوڑ دو اس کو، قریب لاؤ میرے۔ آپ نے اسے اپنے قریب بلایا اور پھر آپ نے مرحلے وار یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے بارے میں ایسا کہے، یہ بتاؤ اگر کوئی شخص تمہاری بیٹی کے بارے میں ایسا کہے، یہ بتاؤ اگر کوئی شخص تمہاری بہن کے بارے میں ایسا کرے، وہ جواب دیتا رہا میں ہرگز پسند نہیں کروں گا، میں ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر لوگوں کو بھی یہ بات پسند نہیں ہوگی کہ آپ ان کی ماں، ان کی بہن بیٹیوں پر اس طرح کی نظر ڈالیں اور ان کے بارے میں اس طرح کی خواہش کا اظہار کریں۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی اور منظرنامہ بدل گیا۔ بہت مشہور روایت ہے، صحیحین میں ہے، حدیث کے دیگر مجموعوں میں ہے کہ ایک بدو آیا اور اس نے آ کر کے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اب ہمارے یہاں کا ماحول ہوتا تو 3 دن تک چرچا ہوتا کہ فلاں صاحب آئے تھے اور مسجد میں انہوں نے پیشاب کر دیا، مسجد گندی کر دی، ہنگامہ کر دیا۔ جو سنجیدہ لوگ ہوتے وہ بھی مذاق میں اپنی مجلسوں میں تذکرے کرتے، اور جو جن کے اندر محلے کی دائیوں والی صفت ہوتی ہیں وہ تو پورے علی گڑھ میں پہنچا دیتے کہ صاحب فلاں صاحب آئے اور مسجد میں انہوں نے پیشاب کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو اس کو۔ پورا پیشاب کرنے دیا گیا، فارغ ہو گیا وہ۔ پھر حضور نے اسے سمجھایا کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، یہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں، ان کی صفائی، ان کی طہارت، ان کی تطہیر، ان کی پاکیزگی، ان کے تقدس، ان کے احترام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ منظرنامہ بدل گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو نمایاں پہلو تھا وہ شفقت کا تھا، وہ رحمت کا تھا، وہ عدل کا تھا، وہ نرمی کا تھا، وہ تواضع کا تھا، وہ انکساری کا تھا۔ یہی نتیجہ تھا کہ جو رسول پاک علیہ السلام کے قریب آتا تھا وہ آپ کا شیدائی اور آپ کا فدائی بن جایا کرتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی تربیت میں خاص پہلو ترغیب کا تھا، کبھی ترہیب کا بھی ہوا کرتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی تربیت میں خاص پہلو تیسیر کا تھا، تبشیر کا تھا۔ آپ صحابہ کرام کو جب کسی مشن پر بھیجتے تھے، کہیں معلم بنا کر کے بھیجتے تھے، کہیں داعی کی حیثیت سے بھیجتے تھے، تو آپ روایات موجود ہیں اور صحیح روایات موجود ہیں کہ آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ جاؤ اور جا کر کے لوگوں کو خوشخبریاں سنائیے، آپ لوگوں کو بشارتیں سنائیے، لوگوں کو شوق دلائیے، نفرت مت بانٹیے گا، نفرت مت پھیلائیے گا، شدت مت کیجیے گا، تنگنائیاں مت پیدا کیجیے گا، تنگیوں میں مت ڈالیے گا، بلکہ بشارتیں سنائیے، لوگوں کو شوق دلائیے۔ اور خاص چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھی وہ تھی تدریج۔ بہت مشہور روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یمن جا رہے ہو، وہاں اہل کتاب آباد ہیں، وہاں پہلے ان کو دعوت دینا توحید کی، اور پھر ان سے کہنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ مان لیں تو پھر ان سے کہنا کہ نماز قائم کرو۔ اگر وہ یہ مان لیں تو پھر ان سے کہنا کہ نظام زکوٰۃ قائم کرو۔ تو یہ جو تدریج ہے یہ دعوت کی راہ میں بھی بڑی اہم ہے، تربیت کی راہ میں بھی بڑی اہم ہے۔ ایک آدمی آیا ہے، وہ دین سے بالکل بنیادی طور پر بھی واقف نہیں ہے، بلکہ دین کے متعلق اس کے یہاں غلط فہمیاں ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ وہ دشمنی پر آمادہ ہے، اور آپ نے توحید و رسالت چھوڑ کر کے فرائض کی دعوت دے دی۔ بلکہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اور خاص طور سے مذہبی طبقے میں توحید و رسالت الگ رکھ دیا جاتا ہے، قرآن و سنت الگ رکھ دی جاتی ہے، اور جناب والا فرائض کی بھی بات نہیں ہوتی ہے، سیدھے سیدھے بات شروع ہوتی ہے مستحبات سے، نوافل سے، مندوبات سے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی نفرت میں پڑا ہوا تھا اس کے اندر مزید تنفر پیدا ہو جاتا ہے۔
اور وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت میں تدریج، تبشیر، تیسیر، یہ اصولی مواقف ہیں تربیت کے، اور جن کی ہر زمانے میں، ہر سطح پر، ہر معاشرے میں، ہر شعبہ زندگی میں انتہائی اہمیت ہے، آخری درجے کی اہمیت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم کے اور تربیت کے جو طریقے اپنایا کرتے تھے، اس میں عملی طریقے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ آپ حلق کرا لیں، احرام کھول لیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک عجیب غم و غصے کی ملی جلی کیفیت تھی، لوگوں کا برا حال تھا، لوگ عمرے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو اندر سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ یہ جو صلح کی جا رہی ہے، یہ دب کر کے کی جا رہی ہے، کفار کے شرائط پر کی جا رہی ہے، لوگ بالکل مبہوت تھے۔ اور حضور نے یہ کہہ دیا کہ صاحب آپ احرام کھول دیجئے، حلق کرا لیجئے۔ کوئی ایک صحابی بھی نہیں اٹھا لشکر سے۔ تو حضور خیمے میں آئے، حضرت ام سلمہ سے کہا دیکھو کیا ہو گیا لوگوں کو، میں کہہ رہا ہوں اور کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک فرد بھی نہیں اٹھائے لشکر سے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا حضور آپ باہر جائیے اور آپ خود حلق کرا لیجئے، سارے لوگ ابھی کرا لیں۔ اور یہی ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام باہر نکلے، آپ نے عمل میں پہل کی اور پیچھے سارے صحابہ اٹھے اور سب نے وہ عمل دہرا لیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ صرف زبان سے آپ نے کہہ نہیں دیا، آپ ممبر پہ چڑھ کر کے اور پھر نماز کی حالت میں نیچے اتر کے سجدہ کرتے تھے، ممبر پہ کھڑے ہوتے، تلاوت کرتے، رکوع کرتے، پھر نیچے کو اترتے، اور یہ اس لیے سارا عمل کرتے تھے تاکہ جو لوگ نیچے ہوں انہیں بھی نظر آ جائے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے عملی طور پر تعلیم دی، آپ نے اگر حقوق بیان فرمائے تو ان حقوق کو برت کر کے دکھایا۔ تو عملی طریقہ تربیت کا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام خوب اختیار کیا کرتے تھے۔ آپ تربیت میں واقعات سے مدد لیا کرتے تھے، مثالوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بھی کسی مبالغے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تربیت کے لیے واقعات گڑھے جانے لگے، غلو آمیز چیزیں بیان کی جانے لگی، بے سند چیزیں بیان کی جانے لگی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں بے سند واقعات نہیں بیان کیے جاتے تھے، واقعات بیان کیے جاتے تھے، صحیح احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، مثالیں دی جاتی تھی۔ مثلا ایک موقع پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے مثال کے طور پر یہ پیش کیا کہ بتاؤ اگر کسی شخص، یہ صحیح روایت ہے، اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں سے 5 مرتبہ گزرتا ہو غسل کرتے ہوئے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی مثال ہے اس شخص کی جو روزانہ 5 نمازوں کے لیے 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، اس طرح اس کے صغائر دھل جاتے ہیں، اس کے اوپر میل کچیل نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک طریقہ تھا جس کو آپ استعمال کیا کرتے تھے، اور متعدد روایات میں یہ مثالیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وعظ و تذکیر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ عرباض ابن ساریہ کی بڑی مشہور روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی بلیغ نصیحت کی، بڑی بلیغ وصیت کی، اور بعض سننے والوں کو یہ خیال ہوا کہ گویا یہ الوداع کہنے والے کی گفتگو ہو۔ جو شخص جدا ہو رہا ہوتا ہے عام طور سے اس طرح کی گفتگو وہ کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر بھی بے انتہا شوق تھا سیکھنے کا، وہ پورا دین حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے لے لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی کسی کو یہ خیال ہوا کہ صاحب یہ گفتگو تو ایسی محسوس ہو رہی ہے
جیسے حضور بس جانے والے ہیں، جدا ہونے والے ہیں، الوداع کہنے والے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ وصیت فرما دیجیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وصیت فرمائی۔ وعظ و تذکیر میں عام طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ملتے ہیں ایسے خاص اس میں آپ چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جملے عام طور سے حافظے میں بھی محفوظ رہ جاتے ہیں اور بلاغت بھی ان میں زیادہ ہوتی ہے، اور وہ مخاطب پر تاثر بھی زیادہ ڈالتے ہیں، اثر انداز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے مواقع پر حضور پاک علیہ السلام چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو جوامع الکلم سے سرفراز کیا گیا تھا، نوازا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے سوال و جواب کا طریقہ استعمال کیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے سوال رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ انہیں معلوم بھی ہو تو وہ اپنے علم کو چھپایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس سوال کے نتیجے میں، چونکہ سوال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب پہلے سے الرٹ ہو جاتا ہے، پہلے سے وہ اس جواب کو سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس طرز کی بنیاد پر وہ چیز اس کے اندر اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو حضور سوال کرتے اور پھر جواب دیا کرتے تھے۔ کبھی سوال سے آگے بڑھ کر کے آپ امتحانی سوال کا اسلوب اپنایا کرتے تھے۔ مثلا ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرات شیخین بھی تشریف رکھتے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ بھائی مجھے اس درخت کا نام بتاؤ جس کی مثال ایک مسلمان کی سی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ پھل دیتا رہتا ہے، اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر جو راوی ہیں اس روایت کے، وہ کہتے ہیں میرے جی میں آیا کہ میں فوراً بول دوں اور کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مجھے معلوم تھا، لیکن میری تربیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر و عمر جب جواب نہیں دے رہے ہیں تو ان کی موجودگی میں بولوں اور میں جواب دوں۔ چنانچہ میں خاموش رہا۔ بہرحال حضور نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہنے لگے جب میں وہاں سے نکلا تو میں نے ابا جان عمر ابن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، ابا حضرت نے جب پوچھا تھا کہ اس درخت کا نام بتاؤ جس کی مثال مسلمان کی سی ہے، تو مجھے معلوم تھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں جواب دے دیتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹے اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے بے انتہا خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو کہا ابا لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا، حضرت ابو بکر بھی خاموش تھے، آپ بھی خاموش تھے، آپ کی موجودگی میں جواب دوں یہ میں نے بہتر نہیں سمجھا۔ تو یہ اسلوب حضور پاک علیہ السلام اپنایا کرتے تھے لوگوں کی تربیت کے لیے۔ اس کے بعد اس سلسلے کی میں آخری بات عرض کروں گا کہ حضور پاک علیہ السلام خطا پر تنبیہ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کا منصب اگر یہ تھا کہ آپ امر بالمعروف کرتے تھے تو آپ کا منصب یہ بھی تھا کہ آپ نہی عن المنکر کرتے تھے۔ ہمارے اس زمانے میں اچھی اچھی باتیں کرنا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور نرم نرم باتیں کرنا یہ تو بہت آسان کام ہے، سبھی کر لیتے ہیں، لیکن منکر کی نکیر کرنا، برائی کی نشاندہی کرنا، برائی کو بھی اسی تاکید کے ساتھ بیان کرنا، برائی کی روک تھام بھی اسی شدت کے ساتھ کرنا جس شدت کے ساتھ آپ نیکی کی تلقین کرتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا عام طرز، عام انداز یہ تھا کہ آپ نام لے کر کے نکیر نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ایک عمل دیکھا، ایک برائی دیکھی، آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے کہا ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، لوگ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں۔ اب جو
جن کے اندر احساس ہوتا تھا وہ سمجھ جاتے تھے کہ لگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر فرما رہے ہیں۔ اور ایسے بھی مواقع آئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست نکیر فرمائی ہے۔ تو جس طرح سے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے، اسی طرح سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی تعلیم کا، آپ کی تربیت کا اور آپ کے انداز تربیت کا حصہ ہے۔ آخری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اخلاق بنا کر کے بھیجا گیا، آپ کو آسانی پیدا کرنے والا، سہولتیں فراہم کرنے والا اور آپ کو بشارتیں سنانے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ کی بنیادی حیثیت مربی کی متعین کی گئی، اللہ کی طرف سے کی گئی۔ آپ ہی کا انداز تربیت ایک ایسا مثالی انداز ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر ہم فرد کی تربیت کر سکتے ہیں، معاشرے کی تربیت کر سکتے ہیں، جماعت کی تربیت کر سکتے ہیں، بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، گھر کو سنوار سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور جو چیز حسن ہوتی ہے اس میں کمال بھی ہوتا ہے۔ بعض مفکرین نے مثلا کبھی یہ شوشہ چھوڑا کہ رسول اللہ کے اسوے کو قرآن نے اسوہ حسنہ تو کہا ہے لیکن وہ اسوہ کاملہ نہیں ہے۔ یہ ان کے ذہن کی اپج ہو سکتی تھی، بھلا وہ حسن ہی کیا جس میں کمال نہ ہو۔ جب قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسوہ حسنہ نہیں، اسوہ کاملہ ہے۔ جو حسنہ ہے وہ کاملہ ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھئے، وہ جس سے محبت کرتا ہو، جس چیز کو پسند کرتا ہو، اس میں اسے کمال نظر آتا ہے۔ ناک ٹیڑھی ہے اس سے اسے مطلب نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو دنیا کا سب سے خوبصورت سمجھتا ہے، چاہے اس میں کتنے بھی نقائص ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے، اسوہ کاملہ بھی ہے۔ آپ کے انداز تربیت، آپ کے نمونہ تربیت کو سامنے رکھ کر کے ہم زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔